اگر کسی نے کفر کیا ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے، کیوں اگر ہم نہیں مانیں گے ہم خود کافر ہو جائیں گے، ورنہ آپ خود سوچیں نا، یہ ہمارے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، جیسے مسلمانوں میں آج تفرق ہو گیا ہے، جیسے وہ فلاں سے یعنی وہ دیوبندی ہے یا یہ بریلوی ہے، یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے میں اس کو مار دوں گا، میں اس کو مار دوں گا، مختلف ہے، ہر ایک کو ماننا بھی ضروری ہے ہم کو، کہ جب سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو لوگوں سے ڈرنے لگے ہیں۔ بے شک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا نام؟ میرا نام ناصر احمد مغل ہے۔ آپ؟ نعمت علی کمہار۔ گڈ۔ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اسلام کے بارے میں کچھ سوالات پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لوگوں میں کوئی پازیٹیو میسیج پہنچ پانے چاہیے، ٹھیک؟ بیکاز آئے دن کہ ہم اتنا دیکھتے ہیں کہ ہم اتنا ڈسٹریکٹ ہو چکے ہیں، دور سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر ہم دین سے دور نہیں ہوئے ہوتے تو شاید ہی ہم ان چیزوں کو سجدہ کرتے جن کے لیے ہمیں مطلب حرام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک۔ تو حضرت آپ کے لیے کچھ کوسچنس رہیں گے اگر آپ کی اجازت ہو؟ جی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ آپ کے لیے پہلا کوسچن رہے گا کہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں نا، وہ سلام کرتے کیوں ہیں؟ سلام سے اپنا کلام کیوں سٹارٹ کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو سلام کرتے۔ سلام یہ ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، یہ دعا ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے، اس کے لیے ہم سلام کرتے ہیں۔ تو حضرت انہوں نے بولا کہ سلام کرنے سے مطلب رحمتیں برستے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستے ہیں اور ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے بتانا ہے کہ اصل میں ہم سلام کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت جو ہے سلام کرنے سے ایک دوسرے کے اندر اتفاق اور محبت بڑھتی ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کو جب ہمارے کوئی مسلمان بھائی ہمیں ملتا ہے تو ہم اسے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اللہ عز و جل کی آپ پر رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ۔ کوسچن ہے کہ جو جسم ہے نا ہمارا، جسم کی زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں ہم؟ جسم کی زکوٰۃ، بے شک، اس میں جسم کی زکوٰۃ میں مختلف ہیں، جہاں تک میں نے پڑھا غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ذکر جو کرتے ہیں یہ بھی ایک زکوٰۃ میں آتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ایک زکوٰۃ میں آتا ہے، جیسے یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو نماز ہے یہ بھی جسم کی زکوٰۃ میں جاتے ہیں، کیونکہ اس میں جسم کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ایسے آج کل دیکھا جائے تو یہ سب نفسیانی خواہشات ہیں، نفست کی خواہشات ہیں۔ جیسے ایک بندہ صبح 8 بجے سے لے کر شام کو 4 بجے تک مزدوری کر سکتا ہے، دن میں لوڈ ڈھو سکتا ہے، ہر ایک کام کر سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک بندہ نماز نہیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو سکتا، وہ 4 رکعت نماز ادا نہیں، حالانکہ وہ مزدوری کرنے سے زیادہ سخت نہیں ہے، لیکن کس وجہ سے؟ یہ ہمارے اندر جو ہے یہ ایک بڑھ چکی ہے، نفس کی خواہشات ہے، ہم دوسری کی پیروی جب سے کرنے لگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی نے کہا تھا خوب کہ جب سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو لوگوں سے ڈرنے لگے۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ۔ مطلب حضرت اس کے بغیر اور بھی ہے کچھ، آپ بتائیں۔ جی وہ ہے جو ہے درود پاک پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور روزہ جو ہے روزہ ماہ رمضان کے روزے جو ہے یہ بھی جسم کی زکوٰۃ ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا ایک اور کوسچن ہے آپ کے لیے، کوسچن ہے کہ ہمارے جسم میں گناہ کرنے سے کون سی تبدیلی آتی ہے؟ ہمارے جسم میں گناہ کرنے سے کون سی تبدیلی آتی ہے؟ جو پہلی تبدیلی میں آپ کو بتاؤں، ہر ایک چیز کا سائنس کے طور پر اگر دیکھا جائے، ہر ایک جسم کی ہر ایک رگ کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، رگ سے، اور گناہ کرنے سے آیا ہے کہ دل پر ایک دھبا بیٹھتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے تو دل کے دھبے کیا لگتے ہیں؟ بیٹھتے رہتے ہیں، اور وہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے دل کہ وہ بعد میں کچھ نہیں دیکھتا، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ آج میں اپنی ایک قوم سے سوال کرنا چاہوں، جس ماں باپ نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھا، باپ نے پوری عمر 10 سال تک مزدوری کر کے ہمیں کھلایا، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم شادی کے بعد انہیں ماں باپ کو لات مار دیتے ہیں۔ یہ دل سخت نہیں تو کیا ہے؟ یا گناہوں کی وجہ سے نہیں تو کیا ہے؟ یہ کس کا صلہ ہے؟ آپ اگر سیرت پاک دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک دیکھیں، تو جب
سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہوں نے قتل کیا، جب وہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف فرما دیا. معاف فرما دیا یا نہیں فرما دیا؟ بولا کہ ہاں ہمارے سامنے آنے سے اختیار کر لینا، ہاں دوری بنائے رکھنا. دوری یہ لیکن انہیں قبول تو کر لیا نا، اپنی خدمت پہ قبول تو کر لیا نا. دیکھیں کتنا بڑا دل رکھا تھا حضور سے ہمارے پیارا کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج کی عوام کی طرف دیکھیں گے، سب سے زیادہ میں بتاؤں کہ آج کیا چل رہا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. میری بات سنیں، علم شیطان کے پاس بھی ہے شیطان کے پاس. آج لوگ ادب سے محروم ہیں. میں بتاؤں، آپ اس وقت ہیں تو آپ کو اگر میں جمعہ پر چڑھا دوں، ٹاپک لے کر چڑھا دوں، جب آپ 1000 لوگوں کے سامنے انگلش میں ٹاپک کر سکتے ہیں تو جامعہ مسجد پر آپ بھی ٹاپک کر سکتے ہیں. بڑی بات نہیں ہے. لیکن بڑی بات کیا ہے، آپ جامعہ پر چڑھیں، نماز پڑھا رہے ہیں، لیکن آپ کو ادب کا خیال رکھنا ہے. آپ جب حضور کا نام حدیث پاک آپ کو کوئی بھی سنا دے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں. ہم پرائم منسٹر کو دیکھیں، نریندر مودی، وہ بھی کبھی کبھی حدیث پاک سنا دیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ادب کا لحاظ رکھنا بہت بڑی بات ہے. تو حضرت آپ کے لیے ایک اور کوشچن رہے گا، ٹھیک ہے؟ کوشچن ہے کہ جس طرح انسان غذا کھاتے ہیں، ہوا پانی وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح ایک مخلوق ہے جن کو فرشتے ہم بولتے ہیں، وہ اصل میں کیا کھاتے ہیں؟ وہ کون سی غذا کھاتے ہیں؟ وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. ان کے غذا ذکر ہے، ذکر ان کے لیے غذا ہے. اچھا، ہماری آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات تھے، ٹھیک؟ پہلے آپ معجزہ ڈیفائن کیجیے، اس کے بعد اللہ پاک کے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات بتائیے. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے معجزہ کس کا کہتے ہیں؟ معجزہ جو ہے اسے نبیوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی، کچھ میں حیران کر دیتی ہے. آپ نے ان معجزاتوں میں سے ایک معجزہ بتانا ہے جو سب سے اعلیٰ تھا، جب مطلب اول درجے پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، یہ بھی ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، معجزہ ہے. یہ شرف کسی کو حاصل نہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، یہ بھی ایک معجزہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل ہوا، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ یہ ہے. جی تو آپ کے لیے ایک کوشچن رہے گا، ٹھیک ہے؟ بہت بیسک سا کوشچن رہے گا آپ کے لیے. کوشچن ہے کہ قیامت کے دن سب سے مشکل سوال کون سا ہوگا؟ کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ کس چیز کا؟ قیامت کے دن سب سے جو ہے پہلے سوال ہوگا وہ ہوگا نماز کے بارے میں. نماز کے بارے میں؟ جی ہاں، کہ آپ مسلمان جن اور انسان کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیں جو ہے اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کی خوب جو ہے عبادت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے جو سوال ہوگا ادھر جو ہوگا وہ اس کا ہوگا کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جی ہاں. تو حضرت لاسٹ پہ آپ کوئی پازیٹیو میسیج دینا چاہیں گے، اسپیشلی آج کے ڈسٹریکٹو ینگسٹرس تک؟ یہ پازیٹیو میسیج یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام سے نوازا ہے، اور ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. آپ معبود نہیں یعنی عبادت کے لائق نہیں. پہلی چیز کہ ہم علم نہیں سیکھتے ہیں دین کا، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم علم سیکھ جائیں دین کا تو ہمیں کوئی گمراہ کا نہیں کر سکتا. آج کل کے جو ہمارے جوان بھائی ہیں یا جوان بہنیں، یہ جو ہے آج دین سے محروم ہیں، یعنی پردہ نہیں ہے اور دین اسلام کو سیکھتے نہیں ہیں، اور بھروسہ کسی پر بھی کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو فقیری لباس میں یا اس کی بال بڑے بڑے ہیں تو اس کو پیر مان لیتے ہیں. ہر ایک کو پیر نہیں مان سکتے. ہاں، وہ کون سا پیر ہے جو نماز چھوڑ دے؟ وہ کون سا پیر ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. آپ سے خود سوچنے کی، جو پیر ولی اللہ کسے؟ اللہ تعالیٰ کا دوست. نماز پڑھنا اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے. آج تک کوئی دوست اپنے دوست کے حکم کو ترک کر سکتا ہے؟ ہاں، کر سکتا ہے. جب وہ نماز ہی نہیں پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ حکم ترک کر دے، تو وہ کون سا پیر ہے؟ وہ کون سا پیر ہے؟ ہم پیر ہوتے ہیں، پیر کہتے ہیں ہم جو رہبر ہو، یعنی راہ دکھائے. آپ نے ایسا رہبر چنے جو خود نماز نہیں پڑھتا، جو خود اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی پیروی نہیں کرتا، کل آپ کہاں سے کریں گے؟ مثال کے طور پر نا آپ خود سوچیں نا، یہ ہمارے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، جیسے مسلمانوں میں آج تفرق ہو گیا ہے، جیسے وہ فلاں سے یعنی وہ دیوبندی ہے یا یہ بریلوی ہے، ان میں اختلاف ہو گیا ہے. یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے، میں اس کو مار دوں گا، میں اس کو مار دوں گا. مختلف ہے، ہر ایک کو ماننا بھی ضروری ہے ہم کو. اگر کسی نے کفر کیا ہے اس کو بھی
بھی ماننا ضروری ہے، کیوں اگر ہم نہیں مانیں گے ہم خود کافر ہو جائیں گے. ہاں ہے بات یا نہیں ہے؟ لیکن ہر ایک کے اوپر ہم حکومت لگا سکتے ہیں. جیسے آج کل کے ہم دیکھیں جو مین چیز ہے بھروسہ، ہر ایک پر بھروسہ کر لیا جاتا ہے. اور تیسری بات میں اپنے جو ماں ہیں یا باپ ہیں جن کے بچے ہیں ان تک یہ میسیج میں پہنچانا چاہوں گا کہ اپنے جو آپ کو بچے ہیں ان کا دھیان کیسے ٹائم ان کا دیکھیں. مثال کے طور پر جاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر مثال کے طور پر میری بچی ہے، میری بچی کو اسکول لگتا ہے 10 بجے، میری بچی صبح 8 بجے نکل جاتی ہے گھر سے، اس کو اسکول تک آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو وہ 1.5 گھنٹہ کا، یا 9 بجے نکل جاتی ہے صبح آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو آدھا گھنٹہ وہ کیا کرتی ہے؟ آدھا گھنٹہ ہی کل آپ کی بیٹی کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہم نے آپ کو کچھ کوشچنس پوچھے تو آپ نے ان کا صحیح آنسر دیا، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اینڈ آپ نے لاسٹ پر ایک پازیٹیو میسیج بھی پہنچایا، تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تو جزاک اللہ، آپ کے لیے بہت بہت شکریہ.